بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب حضرات خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ حضرات کے سامنے جو مہینہ چل رہا ہے، شعبان کا مہینہ، اس کی فضیلت اور اس میں ایک رات ہے، ایک دن ہے جس کے بارے میں مشہور ہے، اس کی فضیلت بھی ہے اور بہت زیادہ اس کی تاکید بھی آئی ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ 15 شعبان کی حقیقت بہت سارے صحابہ نے، کم و بیش 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان کی روایت کی ہے اس دن کی فضیلت کے بارے میں، چونکہ یہ وہ دن ہے جو بہت فضیلت والا ہے۔ اب اس دن میں یا اس 15 شعبان میں کچھ اعمال ہے جو عام طور پر لوگ بھی کرتے ہیں، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کو قبرستان گئے تھے۔ اب 15 شعبان کو قبرستان جانا اور وہاں پر اور اس کو باقاعدہ 15 شعبان کی فضیلت میں داخل کرنا، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی یعنی پوری زندگی میں ایک دفعہ چلے جائیں وہاں پر۔ ویسے بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ قبرستان جایا کرو وہاں پر، ویسے بھی جانا، عام دنوں میں وہاں ان کی زیارت کیا کرو، اس سے اپنے آپ کو ایک سبق ملے گا اس سے۔ اب اس دن کو یا اس دن کے ساتھ خاص کرنا، یہ چلو زندگی میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ہم بھی چلے جائیں۔ تو دوسری بات اس دن میں روزے رکھنے کی، تو ایسا کوئی خاص روایت اس دن کے مطابق نہیں آئی کہ آپ اس کو روزہ رکھیں یا اس کے ایک دن بعد جو ہے روزہ رکھیں۔ اب اس پورے مہینے میں کسی بھی دن آپ روزہ رکھیں، فضیلت اس کی آئی ہے۔ یکم شعبان سے لے کر 27 شعبان تک آپ جس دن روزہ رکھیں گے، ہم رکھیں گے، تو اس کی فضیلت آئی ہے، اس کا اجر ملے گا ہمیں۔ اور 28 اور 29 کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اس کو آپ روزہ نہ رکھو، کیونکہ اب آگے تو رمضان کا مہینہ بھی آنا ہے، ایک دو دن کے بعد، 28 29 30 کے بعد، اس وجہ سے کہ آپ آگے رمضان کے لیے بالکل چست ہو جائے اور اس کے لیے بالکل برابر ہو جائے۔ اگر اسی طرح مسلسل آپ روزے رکھیں گے تو پھر آگے رمضان میں مشکلات ہو جائے گی، اس وجہ سے اسے منع فرمایا ہے۔ اب کچھ اعمال ہمارے اپنے جو مسلمانوں کے حوالے سے ہوتی ہے، یعنی اس دن میں کوئی حلوہ وغیرہ یا کوئی خاص ڈش پکانا اور اسی طرح کسی کو دینا، اس دن کے ساتھ خاص نہیں کرنا چاہیے۔ بس ویسے بھی اللہ کے راستے میں دے دینا چاہیے، کچھ بھی ہو عام دنوں میں۔ اور تیسری بات وہ یہ کہ اس دن میں کیا عمل کرے، یعنی بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نوافل پڑھیں گے، یعنی خاص قسم کی عبادت کریں گے اور اس میں خاص قسم کی صورتیں پڑھیں گے اور اس میں فلاں صورتیں پڑھیں گے اور کتنی مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کسی حدیث سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ بس صرف آپ اتنا کریں کہ نوافل پڑھیں، عام نوافل کی طرح جتنے بھی حسب استطاعت ہو سکتا ہے وہ کریں، وہ پڑھے، نوافل پڑھے، اور جو صورت چاہے پڑھے اس میں، اور جتنے چاہے پڑھے، گھروں میں پڑھے۔ یعنی اصل
نوافل اور سننوں میں مستحب یہی ہے، سنت یہی ہے کہ آپ گھر میں پڑھے، اس کو گھر میں پڑھ کر آپ مسجد میں جائے اور وہاں پر پڑھے۔ تو یہ وہ چند باتیں تھی کہ جو آپ سے کرنی تھی کہ اس دن کے حوالے سے ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔